تو یہی تفسیروں میں آپ کو ملے گا کہ یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں سے کہا کہ آپ تو پہلے بھی آئے ہی، مصر کی گلیوں بازاروں کے کچھ واقف بھی ہوئی، یہ نوارد ہے، اس کو ذرا یہاں رہنے دیں، آپ چلیں سیر سیاحت کریں۔ ان کو سیر و سیاحت کے لیے بھیج دیا اور ان پر حقیقت کھولی، فرمایا انی انا اخوک، میں تیرا بھائی یوسف علیہ السلام، فلا تبتئس اے فلا تحزن، غم نہ کر اس کاروائی پر جو وہ کرتے۔ کچھ انہوں نے سنایا ہوگا اور کچھ ویسے قرائن سے سمجھتے تھے کہ بھائی جس مزاج کے ہیں انہوں نے ایسا ہی برتاؤ اس سے بھی کیا۔ پر جس وقت ان کا سامان تیار کیا، جعل سقایا تھا، سقایا کے لفظی معنی ہوتے ہی پلانا، یہاں مراد ہے وہ برتن جس سے بادشاہ کو شراب یا پانی پلایا جاتا تھا۔ بادشاہ ریان نے اس پیالے کو ایک پیمانے کے طور پر مقرر کر رکھا تھا کہ اس پیمانے کے ساتھ تم لوگوں کو ماپ کر کے، تو اصل میں وہ پیالہ تھا جس سے وہ شراب یا دودھ یا جو کچھ بھی زمانے کی چیزیں پیتا تھا۔ تو اب لفظی معنی اس کے کریں گے پیمانہ۔ وہ بھائی کے سامان میں کہتے ہیں وہ سونے کا تھا، یہ بھی کہا کہ چاندی کا تھا، اوپر سونے کا جڑاؤ کیا ہوا تھا، وہ خاصا قیمتی تھا، وہ سامان میں۔ پھر اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، اے قافلے والوں تم چور۔ وہ متوجہ ہوئے، کہنے لگے تم کیا چیز مفقود پاتے ہو کہ ہم ہی چور کہتے ہو؟ کہنے لگے ہم بادشاہ کا پیمانہ جو ہے سوا، وہ پیمانہ وہ ہم مفقود پاتے، اور جو بغیر تلاشی کر خود دے دے تو ایک اونٹ کا بوجھ میں اعلان کرنے والا انعام دوں گا، وَأَنَا بِالرَّحِيمِ، میں اس کا ذمہ دار۔ اگر تلاشی کے بغیر کوئی شخص دے دے تو ایک اونٹ کا بوجھ ہم اسے انعام دے دیں گے اور ہمیں تلاشی کی ضرورت نہیں پیش۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم تم جانتے ہو کہ ہم زمین میں فساد مچانے کو تو نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں۔ انہوں نے کہا جو سرکاری کارندے تھے، انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ فما جزاؤ، وہ جو سارق ہوگا وہ اس کی کیا جزا ہوگی، بدلہ کیا؟ اگر ہم نے تلاشی لی چور نکل آیا تو اس کا کیا بدلہ؟ انہوں نے کہا جی اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ جس کے سامان میں پایا گیا وہ اس کا بدلہ ہوگا، ایسے ہی ہم بدلہ دیتے ہیں ظالمین کو۔ بات سمجھ لیں، تمام تفسیروں میں آپ کو یہ ملے کہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت کا حکم تھا کہ جو آدمی چوری کرتا تھا اس چوری کے سامان کا اندازہ لگاتے، مثلا 1000 روپے کی چوری کی تو یہ چور 1 سال اس کا غلام ہو کر کے اس کی خدمت کرتا، جرمانہ نہیں لیتے تھے، قید نہیں کرتے تھے، مارتے پیٹتے نہیں۔ یعقوب علیہ السلام کی شریعت یہ تھی کہ چور کو مالیت کے لحاظ سے مثلا 1000 روپے تو 1 سال، 500 ہیں تو 6 مہینے، 250 ہیں تو 3 مہینے، سمجھانے کے لیے کہتا تو اس کو اس کا غلام بنا دیا جاتا تھا، وہ خدمت کرتا تھا۔ قید کرنا، مارنا، پیٹنا، جرمانہ ان کی شریعت میں۔ بخلاف اس کے جو ریان ابن ولید مصر کا بادشاہ تھا، یہاں یہ کرتے تھے کہ جرمانہ لے کر کے اسے چھوڑ دیتے یا اس کو قید کر دیتے۔ تو ان دونوں صورتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا مطلب حل نہیں ہوتا تھا۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ بنیامین میرے پاس رہے، اب قید ہو تو جیل خانے میں پڑا رہے گا، میں کیسے دیکھوں گا؟ جرمانہ دے کر کے چلا گیا تو پھر مقصد فوت ہو گیا۔ اصل مقصد ان کا تھا بھائی کو دیکھنا، اس کے پاس رہنا، اس کی خدمت کرنی،
تو یہ مقصد اسی شریعت کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہو، سوال یہ پیدا ہوگا کہ جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، پیالہ رکھا ہے یوسف علیہ السلام نے، جعلہ کی ضمیر انہی کی طرف راجی، خود پیالہ رکھا ہے، پھر اعلان کیا کہ تم چور ہو، تو پیغمبر تو واقعے کے خلاف بات نہیں کیا کرتا، یہ ان کو چور کیوں؟ ان بیچاروں نے چرایا تو نہیں۔ تفسیر کبیر، روح المعانی، معالم، بیضاوی وغیرہ میں ایک تفسیر یہ لکھی کہ اذن مؤذن میں مؤذن نکرہ ہے، پیالہ تو رکھا ہے یوسف علیہ السلام نے خود، لیکن جلدی میں وہ سو پیمانے کے نگران کو بتا نہیں سکے کہ پیالہ میں نے رکھا ہے، لوگ زیادہ تھے، ہجوم تھا، راز اس پر منکشف نہیں کر سکے۔ وہ پیالے کا نگران تھا، اس کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے کہ پیالے کا محافظ تو میں تھا، پوچھ مجھ سے ہوگی۔ وہ بیچارہ سچ مچ یہ سمجھا کہ پیالہ غائب ہو گیا، اسی لیے نکرہ ہے اذن مؤذن رکھا انہوں نے ہے، اعلان کسی اور نے کیا۔ دوسری تفسیر کہتے ہیں اگر مؤذن سے خود حضرت یوسف علیہ السلام مراد ہوں تو ان کی مراد سارقون کے لفظ سے توریہ، ورہ یوری توریتن، اس کے معنی ہوتے ہیں چیز پر پردہ ڈالنا، چھپانا۔ فَأُوَارِيَ سَوْدَ اسی آپ پہلے پڑھ چکی اسی مادے سے، تو لفظی معنی ہوتے ہیں توریہ کے پردہ ڈالنا۔ معنی والے اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ متکلم ایک لفظ بولے، اس کا ایک معنی قریب ہو، ایک بعید، سامعین اس کے قریب کا معنی سمجھے، مخاطبین، اور مراد متکلم کی معنی بعید، اس کو کہتے ہیں توری۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہجرت کے سفر میں، تو پوچھنے والوں نے پوچھا یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا رجل یہدینی السبیل، یہ شخص ہے مجھے راستہ بتلاتا۔ انہوں نے راستے سے حصی راستہ مراد، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد راستے سے طریق ہدایت صراط مستقیم مراد، تو اس کو کہتے ہیں چور۔ اب سارقون کا مطلب یہ ہے کہ تم چور ہو، تم نے یوسف کو چرا کر کے کنویں میں ڈالا، پھر اس کے بعد تم نے قافلے والوں پر بیچا، چور تو تم ہو۔ تو انہوں نے یہ قریب کا معنی لیا اور وہ بعید کا معنی مراد دے رہے، اس کو توریہ کہتے۔ فرمایا بس جس وقت انہوں نے سامانوں کی تلاشی لی، اپنے بھائی کے سامان سے پہلے ان کی، کیونکہ اگر پہلے بھائی کے سامان کی تلاشی لیتے تو پھر تو ہوتا کہ ان کی اپنی کوئی سازش ہے، اس لیے پہلے حکمت عملی یہ اختیار کی کہ ان کے سامانوں کو دیکھا، پھر نکالا وہ پیالہ میں جائے اخی۔ رب تعالیٰ فرماتے کہ یہ جو کاروائی ہوئی ہے کذالک کدنا، یہ تدبیر ہم نے بتلائی، ہم نے یوسف علیہ السلام۔ یہاں ایک اور طویل بات چلتی ہے کہ ہیلا درست ہے یا درست نہیں۔ ہم نے بقدر ضرورت اس کی بات باحوالہ کر دی ہے اظہار العیب نامی کتاب میں، اظہار العیب، حوالے وہاں دیکھ لینا۔ یہاں صرف مٹی پیدا ہوتا ہے تو اس ناجائز چیز کو حلال پہلو کی طرف لانے کے لیے تدبیر درست۔ اب مثال اس کی سمجھ، بخاری میں روایت، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو خیبر کا محصل بنایا،
محصل وہ ہوتا ہے جو زکوٰۃ وصول. وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے کھجوریں پیش کی، جنیب بڑی لمبی لمبی ہوتی ہیں، بڑی عمدہ کھجوریں، اجود التمر. آپ نے وہ کھجوریں دیکھی، فرمایا اکل تمر خیبر ہاکذا، کھجوریں خیبر کی سب ایسی ہوتی ہیں؟ قال لا، حضرت خیبر کی سب کھجوریں تو ایسی نہیں ہوتی. ہم 2 سا عام کھجوریں دے کر کے 1 سا یہ لیتے ہیں. 2 سا 3.5 سے ہوتے ہیں. 2 سا کھجوریں عام اور یہ سا، 2 سا کھجوریں دیتے ہیں اور یہ لیتے ہیں کہ تحفے تحائف پر یہ اچھی ہوتی ہے. اب آپ نے فقہی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جنس ایک ہے، تو ایک جنس ہو تو اس میں کمی بیشی ربا ہوتی ہے. جودت اور ردات کا کوئی اس میں نہیں ہے کہ ایک کھری ایک کھوٹی ہے، اس کا کوئی فرق نہیں. جنس ایک ہے تو تمر جنس ایک ہے. اب ایک طرف اتنا ہی ہے کہ جید ہے، دوسری طرف ردی ہے، تو جودت اور ردات کی وصف کو ساقط کیا شریعت، وہ حرام ہے. فرمائیے تو ربا ہے. تو حضرت ہم لیتے ہیں، فرمایا تم یوں کرو، 2 سیر کھجوریں جو تم نے 2 سا دی ہیں وہ دراہم کے بدلے میں دو، کہ ہم نے یہ 2 سا کھجوریں تجھے 5 درہم کے بدلے میں دی، اور 5 روپے کے بدلے میں 1 سا یہ لے لو، تاکہ جنس کا جنس سے تقابل ہو. اب یہ ہیلا ہے، اس میں نہ تو شرعی حق کو مارا گیا اور نہ کسی کی حق تلفی، بلکہ اس میں یہ ہوا کہ ایک ناجائز شک بنتی تھی، اس کو جواز کی حق ملا. تو ایسی تدبیر جس سے ایسا ہیلا جیسے شرعی حق تل حرام، کسی کا حق وصول کرے حرام. تو یہ تدبیر تھی اللہ تعالیٰ نے بتائی. نیچے وہ تاکہ اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون میں لے سکے، ان کا قانون میں بھی عرض کر چکا ہوں، مگر یہ کہ رب نے چاہا، وہ یوں چاہا کہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے روح سے ان کو دیں. نرفع درجات من نشاء وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے پر اور علیم. ایک معنی اس کا یہ کرتے ہیں کہ مثلا انسانوں میں بھی تفاوت ہے، ایک علم دوسرے سے زیادہ، اس کا اس سے زیادہ، اس کا سے. دوسرا یہ کرتے ہیں کہ ہر علم والے پر علیم، اللہ کی ذات سب سے فوق کل ذی علم. یہ کتنے علم رکھیں گے؟ علیم کے علم تو سب سے بڑے. کہنے لگے بھائی اگر اس نے چوری کی ہے بنیامین نے، تو اس کے بھائی نے اس سے پہلے چوری کی. یوسف علیہ السلام طرف چوری کا الزام ہے. یہ کیا چوری تھی؟ جہاں آپ کو در منصور، تفسیر جلالین، بیضاوی، روح المعانی، کبیر وغیرہ ایک یہ بات ملے گی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو نانا تھا، ماں کا باپ، وہ مشرک تھا، اس نے سونے کا بت بنایا. انہوں نے وہ سونے کا بت چرا کر کے توڑ دیا تاکہ یہ نانا جی بت پرستی، یہ چوری. دوسری بات یہ آپ کو ملے گی کمالین وغیرہ میں کہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر کوئی سائل آئے تو گھر سے خالی نہ جائے. اتفاق کی بات ہے کہ ایک سائل آیا، گھر میں کوئی نہ تھا، ایک موٹی دجاجہ مرغی تھی، وہ یوسف علیہ السلام نے پکڑ کر کے اس کو. بھائی آئے تو ہر ایک چیز پر نگاہ رکھتے تھے. انہوں نے کہا مرغی کہاں گئی؟ تو یہ بیچارے سہم گئے، ڈر کے مارے انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ سخت گیر ہیں، ٹوٹیں گے. انہوں نے محلے کے بچوں سے پوچھا کہ اس سلسلے میں یہ مرغی ہماری تھی، وہ نہیں ملتی. انہوں نے کہا کہ وہ یوسف نے ملنگ کو دے دی. تو یہ چوری. یہ بات بھی آپ کو بیضتن کی بھی ملے گی تفسیروں میں، جمل وغیرہ میں،
کہ ایک انڈا کسی موقع پر انہوں نے کسی فقیر کو دے دیا تھا، اور اس کے سلسلے میں بھائیوں نے کہا کہ یہ چوری، یہ بھائی فأسرها کی زمین راجے بسوئے قالو کے اندر جو مقالتن مصدر ہے، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ قول بھی مصدر ہے، قیل بھی مصدر ہے، مقولتن بھی مصدر ہے، مقال بھی مصدر ہے، مقالتن بھی مصدر ہے۔ تو اس مقالے کو انہوں نے یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں مخفی رکھا اور ان کے سامنے ظاہر نہ کیا کہ تم نے کیا کہا اور کیا قال انتم شر مکانا۔ یہ قالا زبان سے کہا، آلوسی رحم اللہ تعالی، راضی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں زبان سے کہ تم نے یہ برا طریقہ اختیار کیا ہے کہ وہ چور تھا، وہ چور تھا، وہ چوریاں تو گھر میں جا کر کے نمانا، ہمارے تو پیالے کی بات کرو۔ یعنی تم نے گھریلو معاملات جہاں شروع کر دیے ہیں وہ جا کے گھر میں نپٹانا۔ یہ تم نے کیا سلسلہ یہاں شروع کیا کہ وہ چور ہے، وہ چور ہے، وہ چور ہے، وہ چور ہے۔ اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نفسی دل میں کہیں کہ تم نے برا طریقہ کہ اپنی چوری تو تمہیں نظر نہیں آتی کہ تم نے یوسف کو چرایا، اور اس کا انڈا تمہیں نظر آیا کس نے چرایا۔ ہاں، غیر کی آنکھوں کا تند کا تجھ کو آتا ہے نظر، دیکھ اپنی آنکھ کا غافل ذرا شفیع۔ واللہ اعلم بما تصنعون۔ کہنے لگے اے عزیز مصر، اس وقت وزیر اعظم کو عزیز مصر کے نام سے، اس وقت تک بھی یہ بادشاہ نہیں بنے تھے، عزیز بے شک ان کا باپ ہے، شیخن بوڑھا ہے، کبیر عمر رسیدہ، بس ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ لے لے، ہم تو یہ دیکھتے محسنین فرمانے لگے معاذ اللہ۔ کشاف اور بیضاوی وغیرہ میں ہے کہ یہ مفعول مطلق ہے، اعوذ معاذ اللہ، ہوش تو معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ ہم لیں مگر اس کو کہ ہم مگر جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے۔ اب یہ سراقہ کا لفظ نہیں بولتے، وجدہ کا لفظ بولتے ہیں کہ جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے نا، ہم تو اس کو رکھیں، اگر اس کی جگہ ہم دوسرے کو لے لیں تو ہم تو ظالمی ہوئے۔ بس جس وقت نا امید ہوئے اس سے خلاص الگ ہوئے نجین سرگوشی کے لیے، کہا ان میں سے بڑے نے کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک تمہارے باپ نے تحقیق سے لیا تم سے موثقاً وعدہ اللہ کو گواہ بنا کر، اور اس سے پہلے تم نے کوتاہی کی یوسف کے بارے میں علیہ السلام، بس میں نہیں ٹلوں گا، ہٹوں گا اس زمین سے یہاں تک اجازت ہے مجھے میرے باپ یا یہ کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے میرے لیے، اور وہ بہترین حاکمین ہے۔ لو تو اپنے باپ کی کرو، بس کہو اے ہمارے ابا جی، بے شک تیرے بیٹے نے چوری کی، اور ہم نہیں گواہی دیتے مگر اس چیز کی جس کو ہم جانتے ہیں، اور نہ کہ ہم غائب کی چیزوں کو حفاظت کرنے کا۔ اور سوال کریں آپ بستی سے، وہ بستی جس میں ہم تھے، اور اس قافلے سے جس قافلے میں ہم متوجہ ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک ہم سچے۔ فرما بلکہ مزین کیا تمہارے لیے تمہارے نفوس نے ایک معاملہ، فصبر جمیل، قریب ایک اللہ تعالیٰ لائے گا میرے پاس ان سب کو اکٹھا، بے شک وہی ہے علیم حکیم۔ اور پھر ان سے اور فرما اے افسوس میرے یوسف پر، اور سفید ہوگی نگاہ ان کی غم کی وجہ سے، فہو قدیم، پس ان کا دم گھٹنے لگا، کہنے لگے خدا کی قسم تو نہیں ٹلتا، ذکر کرتا رہتا ہے یوسف کا علیہ السلام، حتیٰ کہ ہو جائے تو ہرزم بھولنے والا ہے یا ہو جائے تو ہلاک ہونے والا ہے۔ فرما پختہ بات ہے، میں شکایت کرتا ہوں اپنی پراگندگی اور اپنی پریشانی کی اللہ تعالیٰ کی طرف، اور جانتا ہوں اللہ تعالیٰ سے وہ کچھ جو تم نہیں جانتے۔ اے میرے بیٹو جاؤ، فتحسسوا، پس تلاش کرو یوسف کو اور اس کے بھائی کو، اور نہ ناامید اللہ کی رحمت سے، بے شک شان یہ ہے نہیں ناامید ہوتے اللہ کی رحمت سے مگر وہ جو قوم کا ہے۔ پر جس وقت داخل ہوئے اس پر کہنے لگے عزیز، پہنچے ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو الضر و تکلیف، اور لائے ہم بے بضاعت سرمایہ مزدات کھوتا، فوفلن الکیل،
بس پورا پورا دے ہمیں معاف کر اور صدقہ کر ہم پر، بے شک اللہ تعالیٰ جزا دے گا متصدقین۔ فرمایا ahnaf.com www.ahnaf.com کیا جانتے ہو تم وہ کاروائی جو تم نے کی یوسف اور اس کے بھائی سے جبکہ تھے تم جاہل؟ کہنے لگے کیا بے شک تو البتہ یوسف ہے؟ فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ تاکہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہم پر، بے شک شان یہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے، بس بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا اجر محسنین۔ کہا انہوں نے خدا کی قسم البتہ تاکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ترجیح دی ہم پر، اور بے شک شان یہ کہ ہم یہ البتہ خطا تھا۔ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، کوئی ملامت نہیں تم پر آج کے دن، اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے ارحم الراحمین۔ لے جاؤ یہ میرا کرتا پر ڈالو اس کو میرے باپ کے چہرے پر، جاتے بصیرہ ہو جائے گا بینا، اور لاؤ میرے پاس اپنے اہل کو سب۔ فلما استيئسوا منه، یہ منہ کی ضمیر کدھر جاتی ہے تو آپ کو یہ تفصیل بھی ملے گی کہ اپنے بھائی بنیامین سے نا امید ہے، بنیامین سے نا امید۔ اور منہ کی ضمیر عزیز کی طرف بھی جاتی ہے کہ عزیز مصر نہیں مانتا آپ، دونوں باتیں مال ہے کی خلاشو نجیہ۔ یہ نجیہ کیا ہے؟ تو ایک تفسیر یہ ہے کہ نجیہ مصدر ہے، اور مصدر واحد تثنیہ جمع سبھی کے لیے آتا ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ خلاشو یہ جو الگ ہوئے متناجین آپس میں سرگوشی کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ نجیہ یہ فعیل ہے، صفت مشبہ۔ اب صفت مشبہ ہو تو خلاشو تو جمع ہے، تو اس مفرد کا جمع کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو پھر تفسیر یہ کرتے ہیں خلاشو کل واحد منہم نجیہ، ہر ایک ان میں سے سرگوشی کر رہا تھا۔ ان میں بڑے نے کہا، عمر کے لحاظ سے بڑا تھا یہودا، رائے کے لحاظ سے کہتے ہیں بڑا تھا روبی، وکیل بلکش۔ تو یہودا اکثر کہتے ہیں بڑے نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے تمہارے باپ نے تم سے وعدہ لیا تھا اللہ کو گواہ بنا کر، اور پہلے مزیدتم، اس سے پہلے تم نے کوتاہی کی یوسف علیہ السلام کے بارے میں، تو میں تو اس زمین سے نہیں ہٹوں گا، نہیں چلنا، حتیٰ کہ ابا جی مجھے مستقل اجازت دیں، یعنی ان کا حکم ہو تو پھر یا اللہ فیصلہ کرے میں مر جاؤں، یا ایسے حالات پیدا کر جائے کہ بنیامین رہا ہو جائے تو پھر میں آؤں گا۔ لو تو اپنے باپ کے پاس کہ ابا جی بیٹے نے چوری کی، ہم نہیں گواہی دیتے مگر جس چیز کو ہم جانتے، وما كنا للغیب، اور نہ تھے ہم غیب کی چیز کی حفاظت کرنے والے۔ حضرت ابا جی ہماری نظروں سے غائبانہ کچھ کر گیا ہے اور پیالہ نکلا ہے۔ آپ ایسا کریں وصل القریۃ، اے اہل القریۃ، قریہ سے مراد ہے مصر والوں سے پوچھیں جس مصر میں ہم ہیں، والعیر، اے اہل العیر، قافلے والوں سے جس میں ہم ہیں۔ آپ ایسا کریں وہاں کوئی آدمی بھیج کر کے پوچھیں مصر میں کہ آیا بات کیا ہے، اور یہ جو قافلہ ہمارے ساتھ آیا ہے اور بھی لوگ ہیں ان سے پوچھیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ اور واقعی بیچارے اس میں صادق تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل، حرف اضراب ہوتا ہے تم سچے نہیں، بلکہ مزین کیا تمہارے لیے تمہارے نفوس نے تمہیں۔ اب اگر غیب کا علم ہوتا، حاضر ناظر ہوتے تو ان سچوں کو جھوٹا تو نہ سمجھے۔ حرف بل کے ساتھ جو اضراب کے لیے اما سبقہ سے اعراض کرتے ہیں، فرمایا کہ تم نے شرارت کی ہے، فَأَمْرِي صَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي۔ اب اجمالی طور پر تو وہ خاکہ ذہن میں ہے کہ خواب پورا ہو، لیکن تفصیلات کے علم نہیں ہے، تم نے کیا کیا، وہ کیا کرتے ہیں، کہاں ہیں، کیا ہوا، بے شک والی ہے۔ اور پھر ان سے کہنے لگے یا اسفا، اے اسفی تھا، یا الف سے بدلی، اے افسوس میرے یوسف، اور سفید ہوگی آنکھیں ان کی غم کی وجہ سے۔
یہ آنکھ کے اندر جو پتلی سیاہ ہوتی ہے جس میں بینائی ہوتی ہے وہ غم کی وجہ سے رو رو کر کے اس میں سفیدی ہے. فہو قدیم غم کی وجہ سے دم گھٹنے لگا, یوں سانسوں کو کہنے لگے تاللہ ہر پہ قسم, خدا کی قسم, تفتاؤ اے لا تفتاؤ, لا کا لفظ جہاں محسوس, تو نہیں ٹلتا, ذکر کرتا رہتا ہے یوسف کا, حتی تکون حرف, حرف کے معنی ہوتے ہیں گھلنے والا. یہ نمک ہوتا ہے نا نمک, اس کو پانی میں آپ رکھ دیں تو پانی میں خود بخود گھل جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. تو مطلب یہ کہ غم تجھے گویا کہ گھول کر کے رکھ دے گا, پگھلا دے گا. اور تکون من الحالکین, یا تو غم کی وجہ سے ہلاک ہونے والوں نے. فرمایا تمہیں کیا دکھ ہے, انما اشکو بسی و حزنی الیہ. امام بخاری رحم اللہ تعالی کتاب و تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بس اس پریشانی کو کہتے ہیں جس کا اظہار آدمی دوسرے کے سامنے کرے. بسا یا بسوں کے معنی بکھیرنا, تو دوسرے پر اس کا اظہار کرے کہ مجھے یہ تکلیف ہے. اور حزن وہ پریشانی ہے جو اپنے نفس. تو یوسف علیہ السلام کی جدائی کا صدمہ لوگوں کے سامنے بھی ذکر کرتے تھے کہ میرے بیٹے کا مجھے صدمہ ہے, اور ذاتی طور پر بھی ان کو پریشانی تھی. فرمان اللہ تعالیٰ کے سامنے میں اس کا اظہار کرتا ہوں, وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. بعض تفسیروں میں آپ کو ملے گا ان دنوں میں یعقوب علیہ السلام کو خواب آیا کہ انہوں نے سب اپنے بیٹوں کو بما یوسف علیہ السلام کے اپنے پاس دیکھا ہے. فرمایا میرے بیٹو جاؤ تلاش کرو یوسف کو اور اس کے بھائی کو, اللہ کی رحمت سے, روح کے معنی رحم, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو, بے شک اللہ کی رحمت سے نہیں نا امید ہوتی لڑکوں میں. اب یہ تیسری دفعہ ہے. پہلی دفعہ ہے 10 بھائی, دوسری دفعہ کتنے ہیں 11 ہیں, اب یہ تیسری دفعہ 9. کیونکہ یوسف علیہ السلام بھی وہی ہیں, بنیامین کو بھی پاس رکھ رکھا ہے اور بڑا بھائی بھی نہیں ہے, تو اب 9 رہ گئے باقی. اب یہ تیسری دفعہ جا رہے ہیں تو کہتے اے عزیز مصر, ہمیں بھی اور آن والوں کو تکلیف پہنچی اور اب ہم لائیں بے بذات مزداد. مزداد کے معنی کھوٹا, از جیتہ اذا دفعتہ, یعنی وہ کھوٹی چیز ہے جس کو ٹال دے, جس کے سامنے پہ پیچھے کرو, یہ کھوٹا سکہ ہے. ازداد کے معنی دھکیلنا, دفع کرنا, ٹال دینا. تو لازمی معنی اب کھوٹے, یہ سکے کھوٹے سب ان کو ٹالتے ہیں نہیں گئے. بس تو ایسا کر کہ یہ کھوٹے سکے ہم سے لے لیں اور ناپ کر کے ہمیں پورا پورا اناج دے دیں اور کچھ صدقہ بھی ہم پر کریں. اللہ کی قدرت دیکھو. ایک وہ وقت تھا کہ یوسف علیہ السلام اپنی جان بخشی کے لیے بھائیوں کو کہتے تھے کہ میں تمہارا چھوٹا بھائی ہوں, مجھ پر ترس کرو. اگر تم میری خاطر نہیں کرتے تو اپنے والد کی خاطر تو کرو. ایک وہ وقت تھا کہ اپنے نفس اور والد پیغمبر کے نفس کے لیے صدقہ مانگتے, یہ نہیں مانگتے. اور اب وہ وقت ہے کہ پیٹ کے لیے تصدق کر رہنا. ان اللہ یجزی المتصدقین, اللہ متصدقین کو بدلا دے. اب یوسف علیہ السلام کھلے, فرمایا کیا جانتے ہو تم نے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم جائے تھے؟ اب چند باتیں جو بتائیں تو کہنے لگے انک لانت یوسف, کیا بے شک تو یوسف ہے؟ فرمایا ہاں انا یوسف. لہذا اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا, جو رب سے کرے صبر کرے اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو نہیں جاتا. کہنے لگے خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے تجھے ترجیح دی ہم کا. وَإِنَّا كُنَّا مُخَفَّفًا مِنَ الْمُثَقَّلَةِ, بے شک ہم ہی خطا. قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ, آج کے دن تم پر کوئی عیب نہیں. روح المعانی وغیرہ میں ہے, اصل میں کہتے سربا یسرب, تصریف کے معنی ہوتے ہیں جو
جانور کے بدن کے ساتھ چربی لگی ہے نا، چربی، تو چربی کو دور کرنا، چربی کو دور کرنے کے بعد اس کا جو گوشت ہے اس کا غزال دبلا ہونا واضح ہے۔ تو اب لازمی معنی کرتے ہیں کہ جیسے چربی دور کرنے کے بعد گوشت کا عیب نکلتا ہے کہ اب یہ کمزور ہے، تو لازمی معنی کرتے ہیں لا تقریبا، کوئی عیب نہیں تم پر، کوئی ملامت نہیں تم پر، کوئی کام نہیں تم پر، اللہ تمہیں بخشے ارحم الراحمین۔ فرمایا یہ میرا کرتا لے جاؤ، والد محترم کے چہرے پر ڈالو، اللہ کے فضل سے جو بینائی میں کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی، اور اپنے سب خاندان کو یہاں مصر میں لا باتونی ذالک ولما فصلت العیر، اور جب جدا ہوا قافلہ، فرمایا ان کے باپ نے بے شک البتہ میں پاتا ہوں یوسف کی خوشبو علیہ السلام لولا ان تفندون، اگر تم مجھے ذوق عقل کی طرف نہ منسوب کر دو۔ کہنے لگے خدا کی قسم بے شک تو البتہ پرانی گمراہی میں پڑا ہوں۔ اور جس وقت آیا بشیر خوشخبری سنانے والا، ڈالا وہ کرتا ان کے چہرے پر، کش ہو گئے بینا۔ فرمایا کیا نہیں کہا تھا میں نے تمہیں کہ بے شک میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ سے وہ خود تو تم نہیں جانتے۔ کہنے لگے ہمارے ابا جی ہمارے لیے معافی مانگے ہمارے گناہوں کی، بے شک ہم ہی خطا کار۔ فرمان قریب میں تمہارے لیے استغفار کروں گا اپنے رب سے، بے شک وہ الغفور بخشنے والا الرحیم ربا۔ پر جس وقت داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پر ان کے پاس تو ٹھکانہ دیا اپنی طرف اپنے والدین، اور فرمایا داخل و مصر میں انشاءاللہ امن کی حالت میں، اور بلند کیا اور انہوں نے اپنے ابوین کو تخت پر، اور گر پڑے سب ان کو سجدہ کرتے ہوئے، اور فرمایا اے میرے ابا جی یہ ہے تعبیر میرے خواب کی جو اس سے قبل میں نے دیکھا تھا، تحقیق سے کر دی اللہ نے اس کو، میرے رب نے حق، اور تحقیق سے اچھا کیا اس نے میرے ساتھ، اس نے سلوک کیا جب مجھے نکالا قید خانے سے، اور لایا تمہیں دیہات سے، بعد اس کے کہ پھوٹ ڈالی شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں میں، بے شک رب میرا لطیف ہے باریک بین ان چیزوں کے لیے جو چاہے، بے شک وہ علیم حکیم ہے۔ اے میرے رب تحقیق سے دیا تو نے مجھے ملک، اور تعلیم دی تو نے مجھے من تعویل الاحادیث خوابوں کی تعبیر۔ اے فاطر السماوات والارض تو میرا آقا ہے دنیا اور آخرت میں، وفات سے مجھے سعادت میں کہ میں مسلمان ہوں، اور ملا مجھے صالحین کے ساتھ۔ یہ ہے غیب کی خبروں میں سے، ہم وہی کرتے کو تیری طرف، نہ تھا تو ان کے پاس جب انہوں نے اتفاق کر لیا اپنے معاملے میں، اور وہ تدبیر اور مکر کر رہے، اور نہیں اکثر لوگ اگر کہ تو حرص کرے انہوں نے، اور نہیں تو سوال کرتا ان سے اس پر کوئی بھی معاوضہ نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم مگر ذکر للعالمین، نصیحت ہے جہان والوں۔ میں نے ابھی مستدرک حاکم کی روایت سے عرض کیا کہ یعقوب علیہ السلام کے تمام آل خانہ 390 پر مشتمل، پوتے پڑپوتے نواسے درنواسے، بڑا خاندان۔ اب یہ بھائی تو ہیں وہاں مصر میں، باقی خاندان وہاں جہاں رہتے تھے کنعان میں۔ ولما فصلت العیر، جب یہ مصر کا قافلہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا مصر سے جدا ہوا، یہ بھائی یہاں مصر سے اپنے آبائی گاؤں کو جانے کے لیے یہاں سے جدا ہوا، تو وہاں کنعان میں 3 دن کی مسافت بھی لکھی، 8 دن کی بھی، 10 دن کی، 3 ایام 8 ایام 10 ایام، اتنے دنوں کی مسافت پر وہاں ان کے باپ نے کہا، یعقوب علیہ السلام نے جو آل خانہ بقیہ وہاں تھے ان سے کہا، انی لاجد ریح یوسف، بے شک میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو پا رہا، لولا ان تفندون۔ تفسیر کبیر، قرطبی، البحر المحیط اور روح المعانی وغیرہ میں التفنید
النسبت الی ضعف العقل، تفنید کے معنی عقل کی کمزوری کی نسبت۔ اگر تم یہ نہ کہو کہ بوڑھے کی مت ماری گئی ہے، عقل کھو دی گئی ہے، اگر تم یہ نہ کہو تو مجھے خوشبو آ۔ کہنے لگے ابا جی خدا کی قسم، وہ دادا نانا تو بیٹے تو وہاں ہیں، تو ان کو بھی ابا جی کہتے ہیں بڑوں کو۔ آپ اپنی پرانی خطا میں، یہ مستدرک کی روایت میں ہے کہ خواب میں اور تعبیر میں 40 سال کا زمانہ ہے، 40 سال کا زمانہ، اور ایک روایت 80 سال کی بھی نقل کی، لیکن جمہور 40 سال کو ترجیح ہے۔ 40 سال کا زمانہ زندگی ہوتی ہے انسان، تو آپ اس وقت سے بس یوسف 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 ہی کرتے رہتے علیہ السلام۔ اچھا اب یہاں دیکھیے، آپ نے گلستان شریف پڑھی ہوگی، شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی رحمہ اللہ تعالی نے بڑے کام کی بات فرمائی۔ یکے پرسید زاں گم کردہ فرزند کہ اے روشن گہر پیرے خرد مند، ز مصرش بوئے پیراہن شمیدی، چرادر چاہے نانش ندیدی، بگفت احوال مابر کے جہانت، دم پیدا و دیگر دم نہانت، گہے بر پار میں آلہ نشینم، گہے بر پشت پائے خدمت۔ یعقوب علیہ السلام سے پوچھا، حضرت عجیب بات کہ مصر سے تو آپ کو یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو آتی، اور بنفس نفیس حضرت یوسف علیہ السلام 2.5 میل یا 3 میل کی مسافت پر کنویں میں پڑے تھے تو ان کی خوشبو نہ آئی۔ کہنے لگے ہمارے بس کی بات نہیں، وہی کا کرنٹ آئے تو ہمیں دور کی چیز نظر آ جائے، وہی نہ آئے تو پاؤں کے اوپر نیچے کی چیز ہمیں نہیں نظر آتی۔ بڑی کام کی بات کہی ہے۔ ahnaf.com www.ahnaf.com وہ اپنے پاس گلستان شریف سے نوٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے یہاں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کا واقعہ آگے آئے گا، تو کفار نے پوچھا امتحانی طور پر کہ وہ کہاں ہے مسجد اقصی، مینار کتنے ہیں، دیواریں کتنے، یہ آپ سامنے کیا ہے، یہ وہ، تو آپ کو کچھ معلوم نہیں۔ کہنے لگے ہاں ابو بکر کو منوا سکتے ہیں نا، وہ اس کا چیلا جو ہوا خاص ہم ہی بتائے گا۔ فجل اللہ لیا بیت المقدس فتفقت اخبرهم وانا انظر الیہ، رواہ البخاری وفی سے۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میرے سامنے دیا، میں دیکھ کر کے بتاتا، جیسے ٹی وی میں آپ کہتے ہیں نا بزرگ سکھا لو تو سب کو سامنے آ جاتا ہے، اسی طرح وہ دور کی چیز سامنے ہے۔ ایک وہ وقت ہے کہ دور کی چیز سامنے ہے، اور یہ روایت ہے دارمی میں، ابو داؤد میں، مستدرک میں، مسند احمد میں، مشکات میں آپ نے پڑھی کہ آپ اس زمانے میں جوتیوں سمیت نماز پڑھ کے پڑھاتے تھے، جہاد کا موقع تھا، تو آپ نے جوتی اتاری اور بائیں طرف رکھی، آپ کو دیکھ کر کے صحابہ نے بھی بائیں طرف رکھی۔ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا ما حملکم علی القائکم نعالکم، کس چیز نے تمہیں جوتیاں اتارنے پر آمادہ کیا؟ کہنے لگے حضرت رأینا کا القیتا نعلیکا، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے جوتیاں اتاری ہیں، تو ہم نے کہا کہ اب جوتیاں اتار کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا ہوگا۔ فرمانی ایسی بات نہیں، جاءنی جبرائیل، میرے پاس تو جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، فاخبرنی ان فیہما قذرا، مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کی جوتی کے نیچے غلاظت لگی ہوئی ہے، تو میں نے تو تب اتاری، تو تم پر کون سا جبرائیل اترا ہے؟
رب دکھائے تو مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی 1500 میل کی مسافت، اور نہ دکھائے تو جوتی کے نیچے غلاظت نظر نہ آئے جبرائیل علیہ السلام کی خبر کے بغیر. گہے برا تارت اعلیٰ نشینم، گہے بر پشت پائے خود ندی. اچھا، فلما ان جاء البشیر، آپ نے ہدایت النحو تک میں پڑھا ہے کہ ماضی سے پہلے ان زائد آیا تھا، جس وقت آیا خوشخبری سنانے والا وہ یہودا تھا، وہی تھا جس نے ان کا رنگا ہوا خون سے رنگا ہوا کرتا اٹھایا تھا، یاد ہوگا نا سر؟ وہی آیا کرتا چہرے دانت کے چہرے پر ڈالا، فرتبدہ بصیرہ. آپ نے نحو کی عام کتابوں میں پڑھا ہے کہ حروف ناقصہ کتنے، گویا کہ افعال ناقصہ کتنے ہیں؟ ہاں افعال ناقصہ، نہ حروف گارہ نہیں پوچھتا، افعال ناقصہ. اچھا، تو یہ بھی یاد رکھنا. متن متین میں، مغن لبیب میں اور رضی میں تصریح ہے کہ ارتدہ بھی افعال ناقصہ میں سے ہے. یہ ان میں شامل نہیں جو آپ نے پڑھے، یہ مزید متن متین، مغن لبیب، رضی ہو گئے تینوں. فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو تم نہیں جانتے؟ کہنے لگا ابا جی ہم سے گناہ ہوا، ہمارے گناہوں کی معافی مانگے. انا کرنا فرمان کریم میں تمہارے لیے رب سے معافی مانگوں گا. کہتے ہیں کہ شہری کے وقت وکیلا یہ بھی کہا گیا کہ جمعے کی رات یا ہفتے کی رات کوئی وقت فرمان میں مانگ، اللہ تعالیٰ کا پورا ٹھیک ہے. اب انہوں نے فرمایا تھا کہ آل عیال کو لانا. اب آئے حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر سے باہر ایک جگہ خیمے ویمے لگائے کہ جہاں آئیں گے. والدہ تو فوت ہو چکی تھی، سوتیلی والدہ تھی، خالہ بھی تھی لیا، والدہ ہی ہیں باپ کے نکاح میں ہوئی. ان کو بھی یہاں بٹھائیں گے، آرام کریں گے، پھر آرام سے شہر میں داخل. جب داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ابوین کو جگہ دی اور کہا اب انشاءاللہ مصر میں اطمینان سے لاؤ. تخت تھا اس پر بٹھایا والدین کو اور سب گر پڑے سجدہ کرتے ہوئے. اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں کہ سجدہ تعظیمی پہلی شریعتوں میں جائز ہوتا تھا. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے. اسی آج کی تفسیر میں دیکھیں. کہا ابا جی یہ ہے میری خواب کی تعبیر جو پہلے میں نے دیکھا، اللہ نے اس کو سچا کر دکھایا اور میرے ساتھ اللہ نے بڑا احسان فرمایا. اذ اخرجنی من السجن، یہ نہیں فرماتے کہ اذ اخرجنی من البئر، کوئی کا نام نہیں لیتے تاکہ بھائی شرمندہ نہ. قید خانے کا ذکر کرتے ہیں بھائی کو شرمندگی بچانے کے، اور تمہیں بھی دیہات سے لایا بارش کے کہ شیطان نے میرے اور بھائیوں میں پھوٹ ڈالی تھی. ان ربی لطیف لما یشاء وهو العلیم. اے میرے رب تو نے مجھے ملک دیا، آخر میں اقتدار کلی ان کے ہاتھ میں آ گیا تھا اور مجھے باتوں کو مال تک پہنچانے کی. فاطر السماوات، اے یا فاطر السماوات، یا کی وجہ سے نصب ہے. اے آسمان و زمینوں کو بغیر نمونے اور مثل کے پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں تو میرا آقا ہے. وفات دے مجھے جسالت کے میں مسلمان ہوں والد مثال. ذالک المذکور، یہ جتنا قصہ پہلے ذکر ہوا یہ انباء غیب سے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. اس وقت نہ تھا جب کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اجماع کیا تھا، اتفاق کیا تھا کنویں میں ڈالنے کا اور وہ تبدیل کرتی. اور فرمایا کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اگرچہ کہ حرص. یہ جنہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا ہے، بھائیوں کا کیا ہے، سننے کے بعد بھی وہ نہیں مانی. اور تو قرآن پاک کے سنانے میں کوئی معاوضہ تو نہیں مانگتا. ان واللہ ذکر الہ.
وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، اور کتنی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، یہ گزرتے ان پر اور وہ ان سے اعراض کرنے والے، اور نہیں ایمان لاتے اکثر ان کے اللہ تعالیٰ پر مگر اس حالت میں کہ وہ مشرک۔ کیا پس امن میں ہے اس سے کیا ان پر غاشیتن گھیرنے والا اللہ کا عذاب، یا آئے ان پر قیامت ناگہانی اچانک اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں؟ تو کہتے یہ میرا راستہ ہے، میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف، بصیرت پر ہوں میں اور وہ جنہوں نے میری پیروی کی، وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اور نہیں بھیجے ہم نے تو اس سے پہلے مگر مرد، وہی کرتے رہے ہم ان کی طرف آل قرآن میں سے، کیا پس انہوں نے سیر نہ کی زمین میں، تب دیکھ لیتے کیسا انجام تھا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے ہوئے، اور البتہ گھر آخرت کا بہت بہتر ہم لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ یہاں تک کہ جب ناامید ہوئے رسول اور یقین کیا انہوں نے کہ تاکید ان سے جھوٹ کہا گیا ہے، آئی ان کے پاس ہماری مدد، بس نجات دی گئی ان کو جن کو ہم نے چاہا۔ ٹھیک ہے، اس چیز کی جو اس کے سامنے کتابیں ہیں اور تفصیل ہے ہر چیز کی، اور ہدایت ہے رحمت و اسلام کے لیے جو ایمان لاتے۔ رب آپ نے واقعے کے ابتدا میں پڑھا کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں آیات للسائلین، خدا کی قدرت کی کئی نشانیاں۔ فرمایا نشانیاں تو اور بھی بڑی ہیں لیکن نشانیوں سے عبرت نہیں حاصل کرو، نشانیاں بڑی ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ، کتنی نشانی آسمان کی بلندی تھوڑی نشانی ہے، سورج کم نشانی ہے، چاند کم نشانی ہے، یہ نشانیاں تھوڑی ہیں۔ زمین میں پہاڑ ہیں، دریا ہیں، میدان ہیں، بے شمار چیزیں ہیں جو نشانیوں پر سے گزر جاتے اور اعراض کرتے عبرت نہیں حاصل کرتے۔ فرمایا اکثر اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے اور مگر شرک ہی کرتے۔ یہ دیکھیے مشرکین مکہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہمارا خالق مالک رب ہے، وَلَئِنْ سَأَلْتَ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو سوال کرے من خلق السماوات والارض، کہیں گے یہ خدا نے، من سخر الشمس والقمر، کہیں گے خدا نے، من يرزقكم من السماء والارض، اللہ دیتا ہے، اما يملك السماء والابصار، خدا کرتا ہے۔ یہ سب بنیادی باتیں مان کر کے بھی پھر شرک ہے۔ کیا یہ امن میں ہے کہ ایسا عذاب آئے جو ان کو گھیر دے؟ غاشیتن کے معنی مجللتن مطبقتن، ایسا عذاب گھیرنے والا، احاطہ کرنے والا کہ ان کو چھوڑے نہ، یا اچانک آ جائے قیامت اور ان کو چھوڑ بھی نہ۔ یہ واقعات سنا کر کے آپ کے فرما دیں ہذہ سبیلی۔ امام بخاری رحم اللہ تعالی کتاب و تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سبیل کا لفظ یذکر و یؤنث، یقال ھذا سبیلی، ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، اللہ کی طرف دعوت دینا، میں بھی بصیرت پر ہوں، میرے متبع پیروکار بھی بصیرت پر ہیں، وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اوپر آپ کی رسالت کا ذکر تھا، آگے فرمایا کہ ہم نے پہلے بھی پیغمبر بھیجے ہیں، نہ ماننے والوں نے ان کو بھی نہیں مانا۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، ہم نے نہیں بھیجا تم سے پہلے مگر مردوں کو، ان کو وحی کرتے۔ آل حق کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جتنے پیغمبر آئے انسانوں میں آئے، جتنے پیغمبر تشریف لائے مرد، عورت کوئی نبی نہیں۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب باب الشہادتین و طریق الہجرتین، ان کی کتاب باب الشہادتین و طریق الہجرتین میں اس پر خاصی طویل بات کی کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں
کہ عورتیں بھی نبی بنیں. حتیٰ کہ بعض نے کہا کہ حیوانات میں بھی نبی آئے، لیکن ان کو لفظ وحی سے مغالطہ ہے. یہ آپ نے پہلے پڑھا اوحیت الی الحواریین، یہ لفظ تو آپ پڑھ چکے ہیں. آگے آئے گا گویا کہ وہ اوحا ربک الی النحل، شہد کی مکھیوں کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کا لفظ ہے اوحینا الی ام موسیٰ. ویسے وحی کے لفظ سے ان کو مغالطہ ہوا کہ عورتوں کو بھی وحی ہوئی اور شہد کی مکھیوں کو بھی یہاں سے. لیکن یہاں سے وحی سے وہ وحی نبوت، وحی رسالت کا تن مراد. تو مرد بھی رب نے نبی بنایا. کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی اپنی قوم کے اشراف میں ہوتے ہیں. کوئی نبی کانا نہیں، گنجا نہیں، لنگڑا نہیں، لولا نہیں، تاکہ لوگ تان نہ. عورت بھی نبی ہوتی تو خوبصورت اور حسین ہوتی. تو اب وہ تبلیغ کرتی، لوگ اس کے گرویدہ ہوتے تو ڈاکٹر پرست کہتے بھائی ہاں بے نظیر ہے نا، تبھی تو لوگ اس کے گرویدہ ہیں. تو خدائی تعلیم کا تو اثر نمایاں نہ ہو. پھر تبلیغ کرنے والا رات کو بھی جاتا ہے، دن کو بھی جاتا ہے، نیکوں کے پاس بھی، بدوں کے پاس بھی. عورت کا یہ مقصد ہے. اس لیے حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ عورت نہ کوئی رسالت ملے، نہ امامت کبرا حاصل ہو، نہ امامت صغرا حاصل ہو، کچھ بھی. ہم تو امتحان سے گزرے، اب بنگالی امتحان میں مبتلا ہے. اب وہ امتحان میں مبتلا ہے. اگر وہاں کے علماء نے اس وقت اپنا فریضہ ادا نہ کیا تو بہت غلطی. ان کا فریضہ ادا کرنا چاہیے کہ عورتوں کی بات چھائی نہیں. خیر فرمایا ہم نے نہیں بھیجے تو اس سے پہلے مگر مرد، ان کو وہی کرتے رہے علیہ السلام. کیا انہوں نے سیر نہ کی زمین میں تو دیکھ لیتے پہلے لوگوں کے انجام کیا ہوا. اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگ ان کے لیے جو ڈرتے ہیں. افلا تعقلون. خطہ اذا استیأس الرسل، یہ خطہ کہتے ہیں. بعض کہتے ہیں خطہ غائیہ ہے، غائیہ. خطہ غائیہ تو مانا تأخر النصر، مدد متاخر ہوئی. خطہ استیأس. اور بعض کہتے ہیں خطہ ابتدائیہ. خطہ ابتدائیہ تو پہلے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا ہے، یہ جملہ مستعان ہے. اکثر اس کو غائیہ کہتے ہیں، مدد ان سے مؤخر. خطہ کے جب نبی ناامید ہوئے، وظنوا انہم قد کذبوا، آئی ان کے پاس ہماری مدد. دیکھیے اچھی طرح سے بات میری سمجھنا، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مختصر بات ہے. قراء سبع میں سے 3 قراء اس کو کذبوا پڑھتے ہیں، جو مشہور ہے نا قراء سبع. اور میں سے بعض کی قرات ہے کذبوا. تو کذبوا کی تفسیر ہو، قرات ہو تو معنی یہ ہو کہ وظنوا، اور ظن کیا پیغمبروں نے، انہم قد کذبوا، کہ بے شک ان کی تاکید سے تکذیب کی گئی. اور ظن بمعنی استیقنا، استیقنوا انہم قد کذبوا، پیغمبروں نے یقین کر لیا کہ ان کی تکذیب کی. اور آپ پہلے پڑھ چکے کذبا فلاں کذبا کذبا. تو کذبوا کی قرات ہو جیسے ثلاثہ میں پڑھی ہے تو بات ہم ahnaf.com www.asnaf.com. ہماری قرات جو حفظ رحمہ اللہ تعالی کی ہے اس میں ہے کذبوا. اب بات کو غور سے سمجھیں. کذبوا کی قرات ہو تو اب بظاہر معنی یہ بنیں گے
اور خیال کیا پیغمبروں نے انہم بے شک وہ پیغمبر جو تھے قد کذبوا تحقیق سے ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے، یعنی رب نے جو نصرت کا وعدہ کیا وہ جھوٹا تھا، رب نے جو وعدہ کیا تھا پیغمبروں کے ساتھ نصرت کا وہ رب کی طرف سے جھوٹ بولا گیا۔ تو اس میں بڑا اشکال ہے کہ پیغمبر رب کے بارے میں یہ کیسے خیال کرے؟ تو اس کی ایک تفسیر تو وہ ہے جو بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منقول، وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ کذبوا اللہ کی طرف سے نہیں، اتباع رسل جو پیغمبروں کے پیروکار تھے ان کی طرف سے پیغمبروں کے ساتھ جھوٹ بولا گیا۔ اے لم یکونوا صادقین فی دعوی ایمانہم، وہ اپنے ایمان کے دعوے میں سچے نہ تھے جبھی مدد نہیں آئی۔ جو اتباع رسل تھے ان کی طرف سے جھوٹ کہا گیا، نہ یہ کہ رب کی طرف سے جھوٹ کہا۔ یہ بخاری میں بیضاوی، روح المعانی، کبیر، قرطبی، البحر المحیط وغیرہ بھی کہتے اس سے بھی آسان تفسیر ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ وَظَنُّوا کی ضمیر پیغمبروں کی طرف نہ لوٹاؤ، یہ کفار کی طرف لوٹاؤ، اور پہلے موجود ہیں عاقبۃ الذین من قبلہم، کافروں کا ذکر پہلے ہے۔ مانا یہ ہوں گے یہاں تک کہ جب پیغمبر ناامید ہو گئے مدد کی تاخیر کی وجہ سے، وَظَنُّوا اور کفار نے خیال کیا انہم قد کذبوا کہ بے شک یہ پیغمبر جو ہیں ان سے جھوٹ کہا گیا، خدا کی طرف سے وعدہ نصرت کا جھوٹا ہے۔ یہ میں نے کیا کہا؟ انہم قد کذبوا ذات و فرقی ہیں، اس طرح پورا عبادت کی حیثیت کی ہے وہ اس کی اس طرح سے کہ وزن ان کے پیغمبروں کو گمان کیا جس طرح کا تو انہوں نے یہ یقین کر لیا کہ اصل تاثیر یہ پیغمبر جو ہیں ان کو جھٹلایا گیا، وہ تو جھٹلائے گئے۔ دوسری قرات اور ظنوا بمعنی استيقنوا کے بخاری میں مسلم۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ قد کذبوا دوسری قرات تو اس صورت میں جو ہمارا غلط بنتا ہے کہ ظنوا گمان کے ان پیغمبروں نے ان کی تحقیق کی پیغمبر جو تھے ان سے جھوٹ کہا گیا، یعنی اللہ کی طرف سے جو مدد کا وعدہ تھا وہ جھوٹا۔ اس کے دو تفسیر ہیں، ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بخاری میں منقول ہے، وہ فرماتی ہے کہ یہ قد کذبوا یہ اتباع رسول کے بارے میں، یعنی پیغمبروں نے یہ خیال کیا کہ ان سے جھوٹ کہا گیا، من جانب اللہ نہ من جانب اتباع رسل لم یکونوا صادقین فی ایمان، یہ لوگ اپنے ایمان میں سچے نہ تھے، انہوں نے ایمان کا دعویٰ جھوٹا کیا، جبھی تو مدد نہیں آئی۔ جی دوسری تفصیل یہ ہے کہ ظن کی ضمیر جو ہے کہ رسول کی طرف راجی ہے، بالکل کفار کی طرف راجی ہے، اور انہم کی ضمیر رسول کی طرف راجی ہے۔ تو ظن ان کافروں نے بھی گمان کیا کہ انہم پیغمبر جو تھے ان سے جھوٹ کہا گیا، یعنی جو نصرت کا وعدہ رب کی طرف سے ہوا تھا ان کے ساتھ یہ لجیا کو متکلم کا صیغہ نہ سمجھنا، یہ نور نفس کلمے کی ہے، اور شرفا کے طور پر لجا یلجی تنجیہ باب تفصیل ہے، بس نجات دی گی جن کو ہم نے چاہا، جمع متکلم کا صیغہ نہ سمجھنا نشا کے طور پر۔ لوگ آپ کو چکر دیں گے ممتحن، کہیں گے مولانا سمجھیا بھی متکلم ہے، آگے نشا بھی متکلم ہے، تو ان کا آپس میں کیا جوڑ ہے؟ تو مجھیا متکلم کا صیغہ نہیں ہے، یہ غائب کا صیغہ ہے، شرفا کے طور پر۔
نجات دی تھی جن کو ہم نے چاہ اور نہیں ٹالا جاتا ہمارا عذاب مجرم کا. لقد کان فی قصصہم. اب یہ ہم کی ضمیر کدھر جاتی ہے؟ تو یہ تفصیل بھی آپ کو تمام تفسیروں میں ملے گی. ہم کی ضمیر راجے بسوئے رسل، یہ بھی آپ نے پڑھا وما ارسلنا من قبل کا رسل کا ذکر ہے. دوسری یہ کہ ہم کی ضمیر یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی ہے. ان کے بیان میں عبرت ہے اولي الالباب. یہ قرآن پاک کوئی ایسی بات تو نہیں جو گھڑی جائے، لیکن پہلی کتابوں کی تصدیق ہے. اس میں ہر ایسی چیز کی تفصیل ہے جو احتاج ہوئی ہے کہ امر دین و ہدی و رحمۃ لقوم یؤمنون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را. یہ آیتیں کتاب کی اور وہ چیز ہے جو نازل کی گئی تیری طرف میرے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے بلند کی آسمان بغیر ستونوں کے جن کو تم دیکھو، پھر مستوی وارث پر اور مسخر کیا اس نے شمس اور قمر کو، ہر ایک چلتا ہے اپنی آیات کے لیے جو مقرر ہے. تدبیر کرتے کام کی تفصیل سے بیان کرتے آیات تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھو. اور وہ ذات ہے جس نے پھیلائی زمین اور بنائے اس میں مضبوط پہاڑ اور نہریں اور ہر قسم کے پھلوں سے بنائے اللہ تعالیٰ نے زوجین جوڑے اثنین جوڑے. یغشی اللیل النہار اڑا دیتے ہیں رات کو دن پر. بے شک اس کے اندر البتہ نشانی اس قوم کے لیے جو فکر کرتے ہیں. اور زمین میں قطعان ٹکڑے متجاورات ملنے والے اور باغات ہیں انگوروں کے اور کھیتی ہے اور کھجوریں ہیں سنوان شاخوں والی اور وہ بھی جو شاخوں والی نہیں پلائی جاتی ایک ہی پانی سے اور فضیلت دیتے ہیں بعض کو بعض پر کھانے میں. بے شک اس میں البتہ نشانی اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے. اور اگر تو تعجب کرتا ہے بس عجیب ہے بات ان کی، کیا جس وقت ہم مر جائیں گے کیا بے شک ہم نئی مخلوق بنائے اور مٹی ہو جائیں گے کیا نئی مخلوق بنائے جائیں گے. وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے احکام کا، اور وہ لوگ ہیں الاغلال و طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے، اور وہ لوگ ہیں اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اور تو اسے جلدی کا مطالبہ کرتے سیاح تکلیف کا حسن راحت سے پہلے اور تاخیر سے گزر چکی ان سے پہلے سزائیں. اور بے شک رب تیرا البتہ مغفرت والے بخشنے والے لوگوں کو ان کے ظلم کے باوجود، اور بے شک رب تیرا سخت سزا دینے والے. اور کہتے ہیں وہ جو کافر ہیں کیوں نہیں اتاری گی اس نبی پر نشانی رب کی طرف سے. پختہ بات ہے تو ڈرانے والا ہے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہادی رب. پہلی سورت کے آخر میں بھی قرآن کا ذکر تھا ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی، اور اس کا آغاز بھی قرآن پاک ہی سے ہو رہا ہے. نام اس کا سورۃ الرعد. ابھی آئے گا کہ رعد فرشتے کا نام ہے، اور یعنی وہ سورج جس میں رعد علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے. الف لام میم را کے متعلق پہلے میں بیان کر چکا ہوں. الف سے مراد اللہ، لام سے مراد لطیف، میم سے مراد مالک مقتدر، را سے رؤوف رحیم رحمان. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ میں کتاب الاسماء والصفات بحقی کے حوالے سے عرض کر چکا ہوں. یا من اسماء اللہ تعالی، یہ اللہ کے نام. اور 29 صورتوں کی ابتدا میں ایسے کلمات آتے ہیں جیسے مظہری وغیرہ کے حوالے سے بات ہوتی ہے. یہ آیتیں کتاب کی، اور جو چیز تیری طرف اللہ کی طرف اتاری گئی یہ حق ہے. یہ حق تو خبر ہے والذی کی، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اب ایمان میں سب سے بڑی چیز ہے توحید. توحید کا ذکر. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر حمد. حمد عماد کی جگہ، عماد کے معنی ستون، آسمانوں کے نیچے ستون نہیں. ترونہا، جہاں تفسیر کبیر، روح المعانی اور بیضاوی وغیرہ میں آپ کو 2 تفسیریں ملیں گی. پہلی یہ ہے کہ نہ حمد ہے نہ نظر آتی. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے جن کو تم دیکھو.
تو نفی جو ہے آمد کی بھی ہے اور رویت کی بھی ہے، قید مقید دونوں نہ آمد ہیں نہ نظر آ۔ دوسری تفصیل یہ ملے گی کہ حامد تو ہیں لیکن تم ان کو نہیں دیکھتے، تو نفی رویت کی ہے، وہ نورانی ستون ہے نیچے، ہم ہی نہیں نظر آتے، یہ بھی قیلا کے ساتھ یہ تفصیل بھی ملتی ہے۔ پھر عرش پر مستوی ہوا، بات گزر چکی، سورج چاند کو اس نے مسخر کیا، کل تنوین عوض مضاف الیہ کی ہے، اے کل من الشمس والقمر یجری لاجل مسمی، چلتے ہیں ایک میعاد کے لیے جو مقرر۔ یہی مختصر سی بات نوٹ کر لینا، سن لیں۔ سائنسدانوں کے دو طبقے، ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ سورج ساکن ہے، چاند ساکن ہے اور زمین متحرک ہے، وہ اپنے دلائل پیش کرتے ہیں۔ دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ سورج بھی متحرک ہے، چاند بھی متحرک ہے، زمین ساکن۔ مفسرین میں جہاں آلوسی رحم اللہ تعالی نے خاصی بات اور علامت طنطاوی رحم اللہ تعالی نے تو اتنی لمبی کی ہے کہ پڑھ پڑھ کر کے آدمی تھک جاتا ہے۔ آلوسی رحم اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں، ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے قرآن پاک پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ شمس اور قمر یہ چلتے ہیں، کلن یجری لاجل مسمی، یہ بھی چلتا ہے، وہ بھی کلن فی فلک یسبح۔ کہتے اگر کوئی معقول طریقے سے یہ ماننے کے بعد کہ سورج حرکت کرتا ہے، چاند حرکت کرتا ہے، اس کو ماننے کے بعد اگر معقول دلیل سے کوئی ثابت کر دے کہ زمین متحرک ہے تو ہم مان لیں، لیکن سورج کی حرکت کو ماننے کے بعد، چاند کی حرکت کو ماننے کے بعد، اور اگر کسی معقول دلیل سے ثابت نہ ہو سکے تو ہم نس کو نہیں چھوڑ سکتے تمہاری باتوں کی۔ تمہاری باتیں بنتی بھی ہیں، بگڑتی بھی ہیں۔ مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ تعالی نے سیرت النبی کی تیسری جلد میں معجزات پر بڑی طویل علمی بحث نقل کی، تیسری جلد، اس میں انہوں نے بہت سے اقوال نقل کیے ہیں غیر مسلموں کے، مسلمانوں کے۔ خلاصہ یہ ہے کہ رب کا جو نظام ہے وہ اٹل ہے، تمہاری باتیں اٹل ہیں۔ مثلا یونان کا ایک فلسفی اور حکیم تھا، تالیس ملتی اس کا نام تھا، تالیس طوطے والی، ملتی طوطے والی۔ اس کا یہ نظریہ تھا کہ یہ پانی جو ہے یہ مفرد اور بسیط ہے، یہ جو پانی ہم پیتے ہیں یہ مفرد اور بسیط ہے۔ 3,500 سال تک تالیس ملتی کا نظریہ چلتا ہے۔ کاؤنڈس آیا، کاؤنڈس نے آ کر کے اس نظریے کو توڑا اور کہا کہ نہیں، پانی جو ہے یہ مرکب ہے آکسیجن سے اور ہائیڈروجن سے، اس میں دو چیزیں۔ اب یہ جتنے بھی ہیں کاؤنڈس کے نظریے کو لے ahnaf.com www.asnas.com ہیں، تالیس ملتی کا نظریہ چھوڑ دیں۔ تمہاری باتیں بنتی بھی ہیں، بگڑتی بھی ہیں، رب تعالیٰ کی بات آتا ہے۔ تو ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے مکلف ہیں، کل یجری لاجل مسمی، کہ سورج کی حرکت کو مانے، چاند کی حرکت کو مانے۔ اس کے ساتھ اگر کسی معقول وزنی دلیل سے ثابت کر دو کہ زمین بھی متحرک ہے تو مان لیں گے، لیکن بعد تصویر حرکت شمس والقمر تدبیر کرتے کام کی تفصیل سے آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ رب کی ملاقات پر یقین۔
وہ رب ہے جس نے زمین کو پھیلایا، اور زمین میں رواسیہ، راسیتن کی جمع، راسیتن کے معنی مضبوط، یہ جبال کی صفت ہے، جبال راسیہ مضبوط تھا، اور نہریں اس نے چلائیں، ہر قسم کے پھلوں سے رب نے زوجین بنائے۔ زوجین کا یہ معنی کہ سفید بھی ہیں، سرخ بھی ہیں، میٹھے بھی ہیں، کھٹے بھی ہیں، اور گرم بھی ہیں، سرد بھی ہیں، گرما بھی ہے سرد، خشک بھی ہیں جیسے بادام، اور اسی طرح اور چیزیں، اور تر بھی۔ رات کو دن پر اڑا دیتا ہے، یعنی دن کی روشنی ختم ہوتی، رات کی تاریکی آتی، رات کی تاریکی ختم ہوگی، دن کا اجالا آ گیا۔ اس میں نشانی اس قوم کے لیے جو فکر کرتے۔ وہ فی الحال قطع، قطع تو ان کی جمع ٹکڑا، زمین میں ٹکڑے ہیں مل کے، باغات ہیں کھجور انگوروں کے، کھیتی ہے کھجوریں، سنوان، سنوان کا معنی ایسی کھجور کہ نیچے تنا ایک ہے، آگے اس کی دو شاخیں، دو ٹہنیاں ہیں، اور ایسی کھجوریں بھی ہیں غیر و سنوان کہ دو اس کی ٹہنیاں، دو شاخیں نہیں ہیں، ایک ہی اوپر تک چلی جائے، ایک ہی پانی سے ان کو پانی پلایا جاتا ہے۔ ہم بعض کو بعض پر کھانے میں فضیلت ہے۔ دیکھیے ایک ہی کھجور کے اوپر دانے لگتے، خدا کی قدرت، بعض دانے زیادہ میٹھے ہوتے ہیں، بعض کم ہوتے ہیں، بعض پورے ہوتے ہیں، بعض ادھورے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو، ایک ہی زمین ہے، ایک ہی درخت ہے، ایک ہی پانی لگتا ہے، اور آگے جاتے اسی طرح ایک ہی آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، ان سے پیدا ہوئے، آگے مردوں کے مزاج کیا ہیں، طبیعتیں کیا ہیں، نیکی بدی بل کو بل، فرمایا میں نشانی اس قوم کے لیے سمجھ۔ وَإِن تَعْجَبْ، اگر تو تعجب کرتا ہے کہ یہ تیری نبوت کا انکار کرتے ہیں، تو فرمایا ان کی باتیں سے بھی عجیب تھا۔ کیا کہتے ہیں؟ اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، مٹی ہو جائیں گے، نئی مخلوق ہم بنائے جائیں گے، مٹی ہونے کے بعد پھر ہم انسان ہوں گے۔ فرمایا یہ کافر ہیں، رب کے حکموں کا انکار کرتے ہیں۔ اغلال، غل کی جمع بضمہ غین، غل، غل کے معنی توق، قیامت کے دن ان کی گردن کے نیچے توق ہوں گے، الی الاذقان فہم مقمحون، وضو سر اوپر کو اٹھ رہا ہوگا نیچے بھی۔ یہ اصحاب النار کیا ہے؟ تو یہ بھی کہتے تھے کہ جس عذاب کی دھمکی دیتا رہتا ہے کہ کہتے ان کو توق ہوگا، دوزخ میں جائیں گے، وہ دوزخ لا نہ جلدی لا، کیوں نہیں لا؟ فرمائے تو سے سیاح مانگتے حسنہ سے پہلے، وقد خلت من قبل المشغولات ہو۔ قاضی بیضاوی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں المشغولتن کی جمع ثمرتن، العقوبۃ سزا، تو مشغولات کا معنی سزائیں، ان سے پہلے سزائیں گزر چکی ہیں۔ رب تیرا تو مغفرت للناس اعلی ظلم، رب تیرا شدید العقاب بھی۔ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ اس نبی پر نشانی کیوں نہیں اتری؟ نشانی سے وہ مراد ہے، صفا کیوں نہیں سونا بنتا، مروہ کیوں نہیں بنتا، سونے کی کوٹھی اس کی کیوں نہیں، باغ اس کے لیے کیوں نہیں، جوڑ کے کیوں نہیں جاتا، اوپر سے کتاب کیوں نہیں لاتا، جیسے آگے آئیں۔ اِنَّا مَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اس کی 3 تفسیریں ہیں۔ تفسیریں البحر المحیط، کبیر، کمالین، سمین، اکلیل وغیرہ۔ ایک یہ ہے کہ تو ڈرانے والا ہے، ہر قوم کو ہدایت دینے والا پروردگار ہے، تو اپنا کام کر۔ دوسرا، تو ڈرانے والا ہے اور ہر قوم کی طرف ہم نے ہادی رہنما بھیجا، اور بھی رہنما تھے ہادی، وہ بھی ڈرانے والا۔ تیسری، تو منذر ہے اور تو قیامت تک تمام قوموں کا رہنما ہے، جواب کے بعد تو کسی قوم کی طرف اور نبی نہیں آئے۔
اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں جو اٹھاتی ہے ہر مادہ، اور جو تغییر الارحام سپرتے ہیں رحم، اور جو بڑھتے ہیں، اور ہر چیز اس کے پاس ایک مقدار ہے۔ عالم الغیب و شہادہ، کبیر بڑا ہے، متعال بلند ہے۔ برابر ہے تم میں وہ شخص جو مخفی بات کرے اور وہ جو کھل کر کے بات کرے، اور جو چھپا رہے رات کو، وہ صاربن اور چلے دن کو۔ لہو معقبات، اسی کے لیے ہیں نگران، فرشتے آگے بھی اور پیچھے بھی حفاظت کرتے اس کی اللہ کے حکم سے۔ بے شک اللہ نہیں بدلتا اس حالت کو جو کسی قوم کی ہے، یہاں تک کہ بدلے قوم اس حالت کو جو ان کے نفوذ کو حاصل ہے۔ اور جس وقت ارادہ کرتے اللہ تعالیٰ کسی قوم کے بارے میں سوء تکلیف کا، بس اس کو کوئی اس کے لیے ٹلنا نہیں، اور نہیں ان کے لیے اللہ کے ورے من وال کی حمایت کی۔ وہ ذات ہے جو دکھلاتی ہے تمہیں بجلی خوف اور طمع کے لیے، اور اٹھاتی ہے بادل بوجھ، اور تسبیح بیان کرتے رات علیہ السلام اس کی حمد سے، اور فرشتے بقیہ اس کے در سے، اور بھیجتے ہیں وہ بیجیاں اور پہنچاتے ہیں وہ بیجیاں جن پر چاہے، اور وہ جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہ سخت میں حال قوت والا ہے۔ اسی کے لیے حق تلاوت، اور وہ جن کو یہ اللہ کے ورے پکارتے ہیں نہیں قبول کر سکتے ان کی درخواستیں کچھ بھی، مگر ایسے جیسے پھیلانے والا دونوں ہاتھ پانی کی طرف تاکہ پہنچے اس کے منہ تک، اور نہیں اس کے منہ تک پہنچ سکنے والا، اور نہیں کافروں کی دعا الا فی ضلال، مگر خسارے میں گمراہی۔ اور اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے وہ مخلوق جو آسمانوں میں اور زمین میں خوشی سے اور جبر، اور ان کے سائے کی، پہلے اوقات میں اور پچھلے اوقات میں۔ تو کہہ دے کون ہے رب السماوات والارض، تو کہہ دے اللہ جل جلالہ۔ تو کہہ دے کیا تھا تم نے بنا لی اللہ کے بڑے کارساز، بھی مالک اپنے نفوذ کے لیے نفع کے اور نہ ضرورت کے۔ تو کہہ دے کیا برابر ہے اندھا اور بینا، کیا برابر ہے اندھیرے اور روشنی؟ کیا انہوں نے خدا کے لیے شریک بنائے؟ انہوں نے پیدا کیا جیسے رب نے پیدا کیا، بس مشتبہ ہوگی مخلوق ان پر۔ تو کہہ دے اللہ خالق کل شے، اور بھی اکیلا قہار سب پر تھا۔ نازل کیا اس نے آسمان کی طرف سے پانی، پس بہ پڑے اودیت نالے بے قدر اپنے انداز، پس اٹھایا سیلاب نے جھاگ کو رابین پھولا ہوا، اور اس چیز سے کہ جس پر آگ جلاتے اس پر آگ، ابتغاء زیور کی تلاش کے لیے یا سامان، اس پر بھی جھاگ اور میل کو تیل اس جیسا۔ اسی طرح بیان کرتے اللہ تعالیٰ حق اور باطل۔ بہرحال جھاگ وہ چلی جاتی ہے جو پان بیکار، اور بہرحال وہ چیز جو نفع دیتی ہے لوگوں کو ٹھہری رہتی ہے زمین میں۔ ایسے بیان کرتے اللہ تعالیٰ مثالیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے حکم مانا اپنے رب کا، الحسنى بلائی ہوگی۔ اور ahnaf.com www.ahnas.com وہ لوگ جنہوں نے نہیں رب کے حکم کو مانا، اگر بے شک ان کے لیے وہ چیز ہے جو زمین میں ہے سارا، اور اس جیسا ساتھ اور بھی ہو تو البتہ ضرور وہ فدیے کے طور پر دیں۔ وہ لوگ ہیں ان کے لیے برا حساب ہوگا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بے سل میں ہاتھ اور برا ہے ٹھکانہ۔ اس رکوع میں رب تعالیٰ نے شرک کا خوب رد کیا ہے اور توحید کا اثبات کیا۔ دیکھیے قاعدہ تو یہ ہے کہ فعل پہلے ہوتا ہے، فاعل مفعول بعد کو۔ تو چاہیے تو یہ تھا اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، چاہیے تھا یعلم اللہ ما، تو یعلم فعل کو پہلے ہونا چاہیے، جانتے اللہ ما تحمل کل انثی، لیکن لفظ اللہ جو فاعل ہے اس کو پہلے لائے حصر کے لیے۔ اب معنی یہ ہوں گے اللہ ہی جانتا ہے، ما تحمل کل انثی، اور کوئی نہیں جانتا۔ تو جو ما فی الارحام کے جاننے کے مدعی ہیں ان کے رد کے لیے یہی کہا اللہ یعلم ما تحمل کل انثی۔ اور جو ارحام کم ہوتے ہیں اور جو بڑھتے ہیں،
کم ہونے کا مطلب یہ ابتدائی دور میں رحم شکرا رہتا ہے، جو بچہ بڑھتا ہے رحم بھی بڑھتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا تغیظ الارحام، مثلا ایک بچہ ہو تو رحم کم پھیلے گا، 2 بچے ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، رحم زیادہ پھیلے گا۔ یہ سب رب کے لئے، ہر چیز اس کے ہے انداز، وہی عالم الغیب وہ شہادہ ہے، بڑی ذات ہے، متعال اونچی ذات ہے، اس کی اونچی ہے۔ جو تم نے آہستہ بات کرتے ہیں معنی ہوتے ہیں راستے کے، سارے بن کے معنی الماشی علی السرط، راستے پر چلنے والا، سڑک پر چلنے والا۔ تو ہمیں سڑک پر چلنے والا تو نظر آتا ہے، رات تو کونے میں چھپا ہوا اندھیرے میں نہیں نظر آتا، رب کے ہاں وہ مستقبل باللیل اور سڑک پر چلنے والا دن کو دونوں ملا، کوئی فرق نہیں۔ لہو موقع بات اس روح کی ضمیر کدھر جاتی ہے؟ کبیر، روح المعانی، بیضاوی وغیرہ میں ایک تفسیر آپ کو یہ ملے کہ اوپر تھا من اثر القول، من کی طرف، یعنی انسان، اس انسان کے لیے یکے بعد دوسرے آنے والے فرشتے ہیں، کچھ آگے ہیں کچھ پیچھے، اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ لہو راجع بسوء اللہ، اسی اللہ کے لیے ہے وہ یکے بعد دوسرے آنے والے فرشتے، کچھ انسان کے آگے کچھ پیچھے حفاظت کرتے۔ اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں ابن جریر طبری وغیرہ میں، ابن جریر طبری حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 10 فرشتے آدمی کے ساتھ دن کو اور 10 رات کو صرف نگرانی کے لیے، اعمال لکھنے والے کرامن کاتبین وہ الگ ہیں، دن کے 2 الگ، رات کے الگ، یہ نگران فرشتے الگ، حفاظت کرتے رب کے حکم سے جب تک رب کو حفاظت منظور ہو۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے کہ جو حالت کسی کی ہے رب اس کو بدلنے پر قادر تو ہے، لیکن بدلتا نہیں، حتیٰ قوم اپنی حالت کو خود نہیں۔ مثال کے طور پر آپ حضرات اس وقت بیٹھے ہوئے، آپ اٹھنے کا ارادہ نہ کریں تو رب قادر تو ہے نا کہ آپ کو زبردستی کھڑا کر دے، رب کے مقابلے میں تو کسی کی قوت نہیں، لیکن ایسا رب کرتا ہے، اسی وقت آپ کو کھڑا کرے گا کہ آپ یہاں سے اٹھنے کی نیت اور ارادہ کریں۔ یہ صرف میں نے سمجھانے کے لیے ایک بات کہی ہے، خیر کی ہو، شر کی ہو، نیکی کی ہو، بدی کی بھی ہو، کوئی بھی حالت ہو، جب تک قوم ارادہ نہ کرے اس کے کرنے کا رب زبردستی نہیں کرتا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا اختیار رب نے کیا۔ جب اللہ کسی قوم کے بارے میں برائی کا ارادہ کرتا ہے فلا مردہ لہو، مردہ کو مصدر میمی بھی قرار دیتے ہیں، مانا اس کے لیے ٹلنا نہیں، اور مردہ کو ضرب کا صیغہ بھی قرار دیا، اس کے لیے ٹلنے کی جگہ کوئی نہیں۔ اللہ کے ورے کوئی اس کی حفاظت نہیں کرے۔ وہی ذات ہے جو تمہیں بتلاتی ہے بجلی خوف لہو ہے، لأجل الخوف ولاجل التقوی۔ گرمی کا ہو زمانہ، بارش کافی عرصہ نہ ہوئی ہو، بادل اکٹھے ہوں، ان میں بجلی کی چمک نظر آئے تو خوف بھی پیدا ہوتا ہے کہ بجلی گرے گی مر جائے، تما بھی ہوتا ہے کہ بارش ہوگی، فصلیں اچھی ہوں گی، گرمی دور ہوگی، اور وہ بادل اٹھاتے ہوگی، اور رات فرشتہ تسبیح بیان کر خود کی تعریف۔ میں نے پہلے پاری درج کیا تھا کہ سارے قرآن کریم میں 6 فرشتوں کے نام ہیں، جبرائیل، میکائیل، ہاروت، ماروت، راد اور مالک علیہم السلام۔ 25 پیغمبروں کے نام ہیں، 6 فرشتوں کے نام۔ اراد علیہ السلام فرشتہ ہے،
یہ جو اس سلسلے میں یہ کڑک کی آواز آتی ہے تو ترمذی شریف میں مسند احمد میں روایت ہے کہ یسوق الصحابہ ویزجرہ، یہ فرشتہ بادلوں کو چلاتا ہے، ہنکاتا ہے، آواز دیتا ہے۔ باقی رہے تبھی چیز کہ یہ بادل ہیں، ان میں ایک دوسرے سے اجزاء تکراریت ان کا انکار نہیں تھا، اصل علت ہے، اور فرشتے بھی اس کی تصویر بیان کرتے ہیں خوف سے۔ آگے ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، وہ واقعہ آپ کو جلالین تک میں انشاءاللہ ملے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک مبلغ بھیجا۔ عرب کی سرزمین میں ایک سرکش حاکم تھا، زید ابن ربیعہ اس کا نام تھا، زید ابن ربیعہ۔ کھلے میدان میں بیٹھا ہوا تھا، اپنے دوستوں میں گپیں ہانکتا تھا۔ یہ مبلغ پہنچا، اس نے جا کر کے سلام کیا، پھر کہا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہوں اور آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقرار کر، آپ کی نبوت کے اقرار کر، یہ جو کچھ کہنا تھا۔ اس نے آگے سے مذاق شروع کر دیا کہ تمہارا اللہ امن ذہب ام فضہ، وہ اللہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے، تانبے کا ہے یا لوہے کا ہے، اس قسم کی خرمستیاں شروع۔ خدا کی قدرت، اوپر سے بجلی پڑی اور کھوپڑی اس کی وہاں پڑی۔ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے سائقتن کی جمع بجلیاں، پہنچاتے ہیں جس کو چاہے، اور یہ رب کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ وہ شدید المحال، یاد رکھنا محال میم کے کسرے سے ہو، اس کے معنی قوت اور طاقت کے لیے۔ محال میم کے فتح سے ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں جو چیز ناممکن ہو، محال۔ اور محال میم کے ضمے سے ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں جھوٹ کے، جیسے آپ نے مقامات وغیرہ میں پڑھا۔ لہو دعوت الحق، اسی کے لیے سچی دعوت۔ والذین یدعون من دونہ، جو اللہ کے ورے دوسروں کو پکارتے ہیں وہ ان کی دعاؤں کو نہیں قبول کر سکتے۔ سمجھانے کے لیے فرمایا کہ ان کی ایسی مثال سمجھو کہ باسط کفیہ الی الماء، ایک آدمی کنویں کے کنارے پر کھڑا ہے یا نہر کے کنارے پر، چشمے کے کنارے پر، اور دونوں ہاتھوں سے پانی کو، یہ میری طرف دیکھیں، پانی کو اشارہ کرتا ہے، آ جا آ جا، تو سارا دن لگا رہے تو پانی نہیں آئے، تو جیسے وہ پانی نہیں آ سکتا منہ تک، اسی طرح غیر اللہ کو پکارنے والے بیکار کام کرتے، کوئی نہیں کر سکتا۔ وما ہو گیا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی دعا نہیں ہوتی مگر خسارے میں، ہلاکت میں، بربادی۔ یہاں ایک اور مسئلہ چلتا ہے کہ آیا کافر کی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ایک طبقہ کہتا ہے کہ نہیں قبول، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ دوسرا طبقہ جن کے پیشرو ہیں امام ابو زید الدبوسی رحمہ اللہ تعالی، کتاب الاسرار والے، بڑے پائے کے حنفی اور فقیہ بزرگ، وہ کہتے کہ تفصیل یہ ہے کہ اگر کافر کسی دنیاوی چیز کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا منظور ہے، کفر کی حالت میں نجات کی کرے، عذاب سے چھوٹنے کی کرے تو وہ نہیں قبول۔ کہتے شیطان جو ہے کافر اعظم ہے، اس نے یہ دعا کی تھی، اے اللہ مجھے مہلت دے الی یوم یبعثون، تو رب نے فرمایا کا منل منظرین مہلت مل گئی، الی یوم یبعثون نہیں، الی یوم الوقت المعلوم، تو اس کی دعا تو قبول ہوئی۔ اسی طرح آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وما کان اللہ لیعذب من تقی وما کان اللہ
وہم یستغفرون، تو پھر جملہ قبولیت تو ہے. تو دنیاوی معاملات میں اگر مانگیں ہو سکتا ہے. اللہ کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے، خدا کے تقرب کے لیے بحالت کفر وہ نہیں. آگے فرمایا آسمان کی مخلوق جو ہے، فرشتے اور جو مخلوق ہے زمینوں کی، وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے، کوئی خوشی سے کوئی جبرن. جبرن کا یہ معنی کیجیے مثلا سائے جو ہیں ان کے یہ بھی تو جھکتے ہیں نا، تو بیشتار جھکتے ہیں، سائے بھی جھکتے ہیں. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں خوشی سے مسلمان ہوتے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ ابتدان دل تو نہیں چاہتا لیکن وہ جبرن جھکتے ہیں، پھر رب ان کو توفیق دے دے. پہلے گدو چکے گد وقت ان کی زمین، آسال اصیل ان کی زمین، پہلے اوقات پچھلے. تو ان سے کہہ دے کہ آسمانوں زمینوں کا رب کون ہے؟ تو کہہ دے اللہ ہو، اللہ ہی تو ہے جل جلالہ. تو اے نادانو تم اللہ کے بڑے کار ساتھ بنا رکھی، وہ اپنے نفوس کے لیے نفع ضرر کے مالک نہیں، تم ہی کیا کریں؟ کیا کہہ دے اندھا دونا برابر ہے، یا اندھیری یا روشنی برابر ہے؟ کیا انہوں نے خدا کے شریک بنائے؟ اور انہوں نے کوئی چیز پیدا کی رب کی طرح؟ آسمان پیدا کیا، زمین پیدا کی، پہاڑ، دریا، انسان، جن، حیوان. اگر معاذ اللہ کوئی چیز پیدا کی ہو تو پھر تو فتشابہ الخلق علیہم، مخلوق مشتبہ ہو سکتی ہے کہ یہ رب کی پیدا کردہ ہے، یہ لات نے پیدا کی. آخر انہوں نے بھی جو